بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گزشتہ درسوں میں ہم نے اس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں سنی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے، رحمت کے فرشتے بعض حالات میں بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بندوں کے ساتھ ہوں اور ان کا دفاع کریں، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کریں، اور یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ جن کا ساتھ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے ہوں۔ تو بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ تھیں۔ اسی طرح 12ویں بات جس کو صاحب کتاب نے یہاں ذکر کیا ہے، کہا لیلۃ القدر کو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں، قرآن مجید نے اس کی وضاحت کر دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یہاں تک کہ صحیح حدیث میں بتایا گیا ان الملائکہ تلک اللیلہ فی الارض اکثر من عدد الحصا، کہا کہ اس رات فرشتے اس کثرت سے ہوتے ہیں کہ کنکریوں یعنی ریت سے زیادہ فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، اور وہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی کہ آدمی دعا کرے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے جس میں کہا گیا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ آدمی دعا کرے کہ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، بہت ہی بزرگ اور برتر ہے، تحب العفو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی یا اللہ مجھ سے درگزر فرما۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر وہ مبارک رات ہے جس رات رحمت کے فرشتے آتے ہیں، لیکن مسلمان بدنصیبی سے یا جہالت سے جس رات کو جاگنے کی بات کہی گئی، جس رات کے بارے میں قرآن مجید نے صراحت کر دی، احادیث میں صراحت کر دی گئی، اس رات تو جاگتے نہیں ہیں، اور اس رات کے لیے کوئی ایک رات طے کر لیتے ہیں۔ البتہ جو راتیں صراحت کے ساتھ نہیں ہیں، ان راتوں میں بڑی پابندی سے جاگتے ہیں، اور قوم کا سرمایہ اور وقت سارے کا سارا صرف ہوتا ہے، اور قوم بدعتوں کی نظر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح 13ویں چیز ایک انہوں نے بیان کی، کہا کہ جنگل یا کسی کھلے میدان میں اکیلا آدمی اذان اور اقامت کہہ کر نماز پڑھے تو رحمت کے فرشتے اس پر اترتے ہیں۔ مطلب کوئی جنگل ہے یا میدان ہے، اکیلا آدمی، وہاں کوئی مسجد نہیں ہے، پھر بھی اکیلا آدمی کھڑے ہو کر اللہ اکبر اذان دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو فرشتے وہاں آتے ہیں۔ جیسے صحیح حدیث میں کہا گیا صلی خلفہ من الملائکہ، اکیلا وہ آدمی وہاں نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ فرشتے نماز پڑھتے ہیں، یرکعون برکوعہ ویسجدون بسجودہ ویؤمنون علی دعائہ، اس کے ساتھ وہ رکوع کرتے ہیں، اس کے ساتھ وہ سجدہ کرتے ہیں، اور اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھلے آدمی اکیلا ہو کسی صحرا میں، کسی میدان میں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے، بہت سارے ایسے تقریب ہوتے ہیں، شادیوں کا موسم ہوتا ہے، یا بہت ساری ایسی مجلسیں ہوتی ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں، نمازوں کا وقت نکل جاتا ہے، کسی کو خیال نہیں ہوتا کہ نماز ہم سے چھوٹ رہی ہے، ہم نماز میں ہیں، فرض نماز کا وقت نکل جاتا ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ آدمی اکیلا جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، میدان میں ہو، تب بھی نماز کا وقت ہو جائے تو اذان کہے اور اکیلا نماز پڑھے تو رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، اس کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے
کہ بھلے آپ اور ہم اکیلے میدان میں ہوں، جنگل میں ہوں، اللہ تعالیٰ کی یاد دل سے بھلائی نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ کی یاد دل سے نکالی نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ کا فریضہ بھلایا نہیں جاتا۔ وقت ہوتا ہے تو آدمی نماز ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتوں کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی اس حدیث کو پڑھا تھا جس میں کہا گیا کہ نماز اشراق پڑھنے والے پر رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ نماز اشراق جیسے حدیثیں بتائی گئی، آدمی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اور وہیں بیٹھا رہتا ہے، تو جیسے حدیث میں کہا گیا کہ یہی ایک واحد نفل نماز ہے، بہت ساری نفل نمازیں ہیں لیکن ایک ایسی نماز اشراق ایسی نفل نماز ہے جس پر پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے، پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ دہرا کر کہا تامہ تامہ تامہ، یعنی پورا حج کا ثواب ملے گا، پورے عمرے کا ثواب ملے گا جو شخص اشراق کی نماز کی پابندی کر لیتا ہے۔ رحمت کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس میں کہا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا، کہتے ہیں فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ، یہ اشراق کی نماز ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ دوستو، عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان موفق سعادت مند لوگوں میں سے بنایا ہے جو 5 وقت فرض نماز کی تو پابندی کرتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم کبھی اشراق کی نماز، بہت سارے ہیں پڑھتے ہیں، اشراق کی نماز کی پابندی کرنے والے ہم میں بہت سارے خوش نصیب بندے ہیں، لیکن اگر کوئی اس صف میں اب تک شامل نہ ہوا ہو، میں اور آپ، تو کوشش کریں کہ ہم بھی اشراق کی نماز کی صف میں شامل ہو جائیں۔ بھلے اللہ تعالیٰ دولت دے، بات الگ ہے، دولت نہ دے تو حج اور عمرے کی سعادت اسی نماز سے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں لکھ دیں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے یہ بتایا کہ نماز ظہر یا با جماعت اگر کوئی شخص ادا کرتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس پر اترتے ہیں۔ ظہر کی نماز با جماعت اگر کوئی ادا کرتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ، ظہر کی نماز ایسی ہے جس میں رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح نماز فجر اور عصر با جماعت ادا کرنے پر رحمت کے فرشتے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے روایتوں میں بتایا۔ کل بھی اس روایت کو ہم نے سنا، شیخ صاحب نے ہمیں کہا، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں کہا گیا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل والنہار، اے لوگو صبح شام کے فرشتے تمہارے پاس آتے اور جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے صبح شام آتے اور جاتے ہیں۔ ویجتمعون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر، اور یہ صبح کے فرشتے شام کے فرشتے ایک وقت میں وہ یہاں ملتے ہیں، اور وہ وقت ہوتا ہے فجر کا وقت اور عصر کا وقت۔ ثم یعرج الذین باتوا فیکم، اور جو لوگ یہاں رات میں تھے وہ آسمان پر جاتے ہیں، فیسألہم وہو اعلم بہم، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے اور اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے وہ فرشتوں سے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا ہے، زمین پر میرے بندے کیسے ہیں، اللہ کو کیا نہیں معلوم؟ معلوم ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو تم نے کیسے چھوڑا؟ فیقولون، تو وہ کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، اے اللہ ہم جب نکلے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ فجر اور عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے جس میں بہت سارے لوگ غفلت برتتے ہیں، خاص کر فجر کی نماز میں سو جاتے ہیں، اور عصر کی نماز کسی کے لیے بیپار کا وقت ہوتا ہے، کسی کے لیے کوئی وقت ہوتا ہے، تو آدمی اس کی بات کی کوشش کرے کہ یہ دو نمازوں سے غفلت نہ ہو، جیسے بہت سارے لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، اسی لیے اس کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے اور ایک بات یہاں پیش کیا کہ جمعے کے دن جس کا بڑا احترام ہونا چاہیے، خطیب کا، واعظ کا،
ممبر پر بیٹھنے سے پہلے، خطیب کا، واعظ کا ممبر پر بیٹھنے سے پہلے جو خوش نصیب لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں ان کا دفتر میں رحمت کے فرشتے نام لکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس 80% لوگ ممبر پر بیٹھنے کے بعد آتے ہیں. بظاہر مسجدیں شروع میں خالی رہتی ہیں، لیکن جب خطبہ شروع ہونے لگتا ہے تب سارے لوگ آتے ہیں. جبکہ یہاں حدیث میں کہا گیا اذا کان یوم الجمعہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث وہ کہتے ہیں اذا کان یوم الجمعہ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر ٹھہر جاتے ہیں. اب ہم کو تو دکھتا نہیں ہے. اب دکھتا نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نہ مانیں. صادق مصدوق نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جاتی ہے. کہا کہ فرشتے مسجد کے دروازے پر ٹھہرتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، جو پہلے آتا ہے اس کا نام لکھتے جاتے ہیں. وہ آیا، یہ آیا، سارے رجسٹر میں ساروں کا نام آ جاتا ہے. اللہ کتنے خوش نصیب بندے ہیں کہ آدمی پہلے وقت میں جمعے کے دن آئے اور اس کا نام اس میں ہو. پھر کیا ہوتا ہے، اور جب خطیب آ جاتا ہے، خطبہ دینے والا آ جاتا ہے، اسی لیے ہم کبھی یہ کرتے ہیں کہ پھر 1 سیکنڈ بھی اگر ہو تو ممبر پر نہ چڑھیں، انتظار کرتے رہیں کہ دیکھو جب ٹائم ہو جاتا ہے تو تب چڑھا جاتا ہے. کہا جب خطیب آ جاتا ہے، ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں، کہا طووا صحفهم ويستمعون الذکر، فرشتے اپنا رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں. جب خطیب آ جاتا ہے طووا صحفهم، اب رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں، وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور ذکر سننے کے لیے وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. اب جو اس کے بعد جو آئے گا تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نام غیر حاضر، آبسینٹ میں ہوگا، اس کا حاضر تو صحیفے میں نہیں ہوگا. تو آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کے صحیفے میں اس کا نام ضرور ہو. دوستو عزیزو، اسی طرح ایک اور چیز جو انہوں نے یہاں نقل کی، کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ درود بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، رحمت کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. بہت بڑی چیز ہے. ہم نہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں تھے، نہ تو جنگ احد میں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مناصرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اشاعت ہر مسلمان پر ضروری ہے. ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی شریعت کی حفاظت کرے، اس میں بدعتوں کی دخل اندازی سے بچائے. اگر کوئی بدعت کرتا ہے اسے بتائے کہ تم بدعت کر رہے ہو. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ انس بن النضر رضی اللہ تعالی عنہ جو جنگ میں سارا جسم زخمی ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ کون مجھے دشمنوں کے نرغے سے نکالے گا، جنت میں وہ میرے ساتھ رہے گا، جنت میں وہ میرے ساتھ رہے گا. انشاءاللہ کل فجر کے درس میں ہم بتائیں گے کہ جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کیسے ملتی ہے. جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہونے کے لیے آدمی کو کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ کل فجر کے درس میں ہم بتائیں گے. یہاں بات یہ ہے کہ انس بن النضر نے جب یہ بات سنی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من يدفع عني فهو رفيق في الجنہ، جو مجھے یہاں دشمنوں کے نرغے سے نکالے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. صحابہ اکرام آگے بڑھے، جسم کی کوئی پرواہ نہیں کی، جان کی کوئی پرواہ نہیں کی، سارا جسم زخموں سے شرابور ہو، زخم بھر گیا. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ انہوں نے اپنا خون دیا، اپنے جسموں کو تار کیا. اور آج ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم کم از کم سنت پر عمل کریں، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کریں، سنتوں کو پھیلائیں، احادیث کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، احادیث کی اشاعت کریں. یہی بات انہوں نے کہی. ان للہ ملائکہ، یہ حدیث جس میں یہ بات کہی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر گھوم رہے ہوتے ہیں. کیوں گھومتے ہیں؟ کہا کہ جب بھی کوئی سلام پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، وہ فرشتے اس درود کو لے لیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. تو ضرور اس بات کی ہے کہ آدمی درود پڑھے،
پورا درود پڑھے، جیسے درود ابراہیمی جیسے بتایا گیا. آج لوگوں نے غلط درود بنا لیے ہیں. جیسے ہمارے استاد جیسے ہم ان سے حرم میں پڑھا کرتے جیسے جانتے ہیں کہ عبد المحسن العباد، وہ کہا کرتے تھے کہ بہت سارے لوگ جب بھی درود پڑھتے ہیں سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا، کہا کہ یہ درود کے الفاظ ہی نہیں. سیدنا کا جو لفظ ہے درود کے الفاظ ہی میں نہیں ہے. سیدنا بر صحیح درود، اگر کوئی کہتا سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا، نہیں، یہ کوئی درود نہیں، یہ درود ہے جو لوگوں نے بنا لیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح جو درود کے الفاظ سکھائے ہیں، اللہم، درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اسلاف نے بڑی بڑی کتابیں لکھ دی. ابن قیم رحمہ اللہ نے درود شریف کے فوائد پر بڑی بڑی کتابیں لکھ دی کہ درود شریف پر کیا کیا فوائد ہیں. اسی لیے صحابہ کرام نے پوچھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں میری دعا میں اپنے لیے کتنا مانگوں، آپ کے لیے درود کتنا پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر تم اپنے لیے کچھ نہ مانگو، صرف درود پڑھتے رہا کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری ساری ضرورتیں پوری کر دیں گے. درود کا بہت بڑا مقام ہے، انشاءاللہ کسی تفصیل کے وقت ہم اس کو سنیں گے. تو اسی طرح طالب علم کی قدردانی کے لیے آسمان سے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں. آپ اور ہم علم کے طلب میں یہاں بیٹھے ہیں، نہ تو ہم علامہ ہیں نہ تو آپ علامہ ہیں. ہمارے پاس علم بہت کم ہے، ہم تو بس علم کی تلچھٹ ہیں. علم جو بہت بڑی چیز ہے، علم کی تلاش میں بیٹھے ہیں، اور ان کے لیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے. کہا ما من خارج خرج من بیتہ فی طلب العلم، جو بھی لوگ علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں، اپنا گھر چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں، الا وضعت له الملائکۃ اجنحتها، فرشتے اپنے پروں کو ان کے لیے بچھا دیتے ہیں. یعنی اس کا جو عمل ہوتا ہے، رضم بما یصنع، ان کے اس عمل پر فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، ان کی عزت کے لیے، تکریم کے لیے. دوستو، عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، کبھی میں سوچتا ہوں ہم اتنے گنہگار، خطا کار بندے، ہمارے لیے اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھائیں کہ بھائی بیٹھو. اب صرف اس وجہ سے کہ ہم علم کے طالب ہیں، اور علم ایسا ہونا چاہیے جو سچا علم ہو. اسی لیے کہتے ہیں کہ علم دین ہوتا ہے. انظروا، اسی لیے کہا گیا کہ تم اچھی طرح دیکھو کہ علم کس سے حاصل کر رہے ہو. تمہارا علم تمہارا دین ہے. آدمی بیمار ہوتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جائے. سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا کوئی گھٹیا ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، بولتا پتہ نہیں کون سی گولی دے دے، پتہ نہیں میں مر جاؤں گا. اپنے جسم کے لیے اتنا آپ کیئر کریں، لیکن علم، جو بھی اچھا بولتا ہے، جو بھی اچھا ناچتا ہے، اس کے سامنے علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جائیں. کہا کہ نہیں، علم وہ ہے. کہا کہ علم کسے کہتے ہیں؟ فعلم، پہلا علم وہ ہوتا ہے جو توحید کا علم ہوتا ہے. توحید ہی کو اصل علم کہا گیا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکی کی جو بھی زندگی تھی، بس ایک ہی بات کہتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم. تو آدمی علم حاصل کرنے کے سلسلے میں یہ دیکھے کہ میں کس سے علم حاصل کر رہا ہوں. اسی لیے امام احمد بن حنبل نے کہا رحمہ اللہ، امت کے لیے سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اسے ایک اچھا عالم مل جائے جو سلف کے طریقے پر اس کے علم دیتا ہو. اس سے بڑھ کر امت کے لیے کوئی انعام اور احسان نہیں ہے. تو دوستو عزیزو، ایسے لوگوں کے لیے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جو علم کے راستے میں نکلتے ہیں. اسی طرح ایک چیز انہوں نے یہاں پیش کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے. جو آدمی اللہ تعالی کی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دین اسلام نے طرح طرح کے اصول بنا دیے. کمائی کرنے کے لیے اصول بنائے کہ جہاں سے تم کمائی کرتے ہو صحیح راستوں سے کمائی حاصل کرو. جب کمائی آ جاتی ہے، دولت آ جاتی ہے، تو اسی صحیح راستے پر خرچ کرو. یعنی کمانا صحیح ڈھنگ سے، خرچ کرنا صحیح ڈھنگ سے. ایسے نہیں کہ جہاں سے جو بھی آیا لے لیا اور جیسے بھی آیا خرچ کر دیا. نہیں،
اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 فرشتے رکھتے ہیں، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس میں کہا گیا کہ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت بڑی عظمت کی بات ہے، اس لیے کہ جان کے بعد انسان کو سب سے زیادہ کس چیز سے پیار ہوتا ہے؟ اپنے مال سے، ایک جان سے. اسی لیے جیب کہاں سلواتا ہے؟ بالکل سینے پہ جیب رکھتا ہے، یعنی میرا پیسہ میرے سینے سے لگے رہے. مال بڑی پیاری چیز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے. جیسے کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے اسی لیے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا، کہا کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ، جب بھی صبح ہوتی ہے آسمان سے 2 فرشتے آتے ہیں، فیقول احدہما، ایک فرشتہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہم اعطِ منفقا خلفا. ایک فرشتہ یہ دعا دیتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اچھا بدل عطا فرما، ریوارڈ، یعنی ایسا بدلہ دے کہ وہ جو بھی خرچ کرتا ہے اس سے دگنا بدلہ اسے عطا فرما. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ جو آدمی خرچ نہ کرے، گن گن کر رکھے، خرچ نہ کرے، اس کا بیڑا غرق کر دے، یعنی اسے برباد کر دے. اللہ اکبر. جو شخص خرچ کرتا ہے اس کے لیے فرشتہ دعا دے، اور جو خرچ نہ کرے اس کے لیے بد دعا دے کہ یا اللہ اسے اس کا بیڑا غرق کر دے. لیکن مجھے شکایت یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ خرچ نہیں کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لیکن خرچ کرنے کے جو انداز ہیں وہ غلط ہیں. ابھی حیدرآباد میں 12 آدمی پکڑے گئے اور سارے کے سارے بڑی بڑی ٹوپیاں، داڑیاں، جھبے، اس میں سے ایک بھی مسلمان نہیں تھا. جو چندے کے لیے آئے تھے، جن کے پاس کتابیں تھیں چندہ کرنے کے لیے، اور معلوم ہے کہ مسلمان بڑے نرم دل کے لوگ ہوتے ہیں، 10 روپے مانگے تو 100 روپے دیتے ہیں، تو یہ کمزوری لوگوں کو معلوم ہے. تو جو پورے آدمی جو پکڑے گئے سارے کے سارے غیر مسلم تھے، اور اس بحث میں وہ ہمارے مال کا استحصال کر رہے تھے، ہمارے دینے کا جو خرچ کرنے کا جو جذبہ ہے اس کا استحصال کر رہے تھے. تو اسی لیے کہا گیا کہ آدمی خرچ کرے، لیکن صحیح طور سے دیکھ کر خرچ کرے کہ میں کسی مستحق کو دے رہا ہوں، لینے والا کوئی واقعی ضرورت مند ہے یا میرا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں. تو اسی لیے کہا کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی دولت کو خرچ کرے. اور اسی طرح ایک چیز جو آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ خاندان میں ایک آدمی اچھا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، لیکن اس کے خاندان کے دوسرے لوگ اس سے زیادتی کرتے ہیں. کبھی شادیوں میں بلاتے ہیں یا کبھی دوسرے مراسم یا قطع تعلق کر لیتے ہیں. تو اس لیے کہا کہ باوجود رشتہ داروں کی زیادتی کے ان کے ساتھ اگر کوئی احسان سلوکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے رحمت کا فرشتہ نازل کرتے ہیں. آپ نے سمجھا؟ اگر ہمارے رشتہ دار ہمارے ساتھ جفا کریں، ظلم کریں، پھر بھی ہم ان کے ساتھ اچھا کریں تو اللہ تعالیٰ رحمت کا ایک فرشتہ ہمارے ساتھ بھیجتے ہیں. جیسے امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار میرا بائیکاٹ کرتے ہیں، یعنی میں نیک ہوں، میرے رشتہ داروں کو میرا سلوک پسند نہیں آتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ ہیں، کوئی آدمی موحد ہے، سارا خاندان مشرک ہے، قبر پرست ہے، ہمارے کام ان کو اچھے نہیں لگتے. ارے کیسا ہے، ہمارے ساتھ مراسم میں نہیں آتا، 40واں کا نہیں کھاتا، کبھی 11ویں میں نہیں آتا، یہ بھی کیسے عجیب لوگ ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے. تو یہی بات اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی کہ میرے ساتھ قطع تعلق کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، میں ان سے ساتھ رشتہ داری کو جوڑتا ہوں، وہ توڑتے ہیں. تو یہ بات اس نے کہی. میرے رشتہ دار میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اور میں بردباری کا مظاہرہ کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر معاملہ ایسے ہی ہے جیسے تو بیان کر رہا ہے تو یاد رکھ تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، وہ کبھی اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ،
اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کا ایک فرشتہ تیرے ساتھ بھیجے گا جو ہمیشہ تیری مدد کرتا رہے گا۔ یقیناً یہ بات ان لوگوں کے لیے بڑی ہمت کی بات ہے جو اپنے ایسے رشتہ داروں سے جو ظالم ہیں، جو نیک لوگوں سے قطع تعلق کرتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے فرشتے کو نازل کرے گا۔ ایسا آدمی جو اس کے باوجود بھی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے فرشتے کو نازل کرے گا۔ اور اسی طرح ایک بات انہوں نے یہ بیان کی، کہا اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں دعا کرنے والے کے لیے رحمت کا فرشتہ اترتا ہے۔ سامنے تو سارے تعریف کرتے ہیں، میں بھی تعریف کرتا ہوں، وہ بھی تعریف کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان نہ ہو اس کے لیے ہم دعا کریں تو رحمت کا فرشتہ ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ کیسے؟ اس حدیث میں کہا گیا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے جس میں فرمایا گیا دعوت المرء المسلم لاخیہ بظہر القلب مستجابہ، مسلمان آدمی کسی دوسرے مسلمان کے لیے جو موجود نہیں ہے دعا کرتا ہے تو اس کے حق میں اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ عند رأسہ ملک مؤکل، جب بھی یہ دعا کرتا ہے یا اللہ فلاں صاحب کو اچھا رکھ، ان کو شفا دے، ان کے کاروبار میں برکت دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سر پر ایک فرشتے کو ٹھہراتے ہیں۔ وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ قال الملک المؤکل بہ آمین ولک بمثل، وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ یہ بندہ دوسرے کے لیے جو مانگ رہا ہے اس پر میں آمین کہہ رہا ہوں، سیم وہی اس کو بھی تو دے دے۔ یہ اپنے لیے دعا نہیں کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے دعا دوسرے کے لیے، لیکن جب دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی رحمت کا فرشتہ اس کے لیے کہتا ہے۔ دوستو عزیزو، میں پھر ایک بار آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم اپنے دلوں کی صفائی کر لیں۔ عمر بہت کم ہوتی ہے، ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں ہے کہ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت، کدورت، عداوتیں رکھیں۔ عمر بہت کم ہے، اس کم عمر میں، اس کم دنوں میں ہم ایک دوسرے کے لیے محبت کا پیغام دیں، اپنے دلوں کی صفائی کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بات بتائی، کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو ائمہ تھے، جو جن کی باتیں آتی ہیں، وہ فقہ میں ان کے اختلافات تھے، لیکن وہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے دعائیں دیتے تھے۔ تو ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ ہو۔ اسی طرح اس سے پہلے بھی ہم نے ایک حدیث سنی جس میں کہا ما من مسلم عاد اخاہ الا ابتعث اللہ له 70,000 ملک یصلون علیہ من ای ساعۃ النہار، اگر کوئی شخص بیمار کے پاس جاتا ہے، بیمار کی عیادت کرتا ہے، تو تب بھی رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ نیک لوگوں کی نماز جنازہ کے لیے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ آدمی کا جنازہ نیک ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے اترتے ہیں، جیسے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا کہ جن کے جنازے میں 70,000 فرشتوں کا نزول ہوا تھا۔ اور اسی طرح اور ایک بات آتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ کو چلتا دیکھ کر صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو جائیے، خچر پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار کرنے سے انکار کر دیا، لیکن جب واپس ہو رہے تھے تو آپ سوار ہو گئے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاتے ہوئے آپ سے گزارش کی کہ آپ سوار ہو جائیں، آپ نے انکار کر دیا، اور واپسی میں آپ سوار ہو گئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الملائکۃ کانت تمشی، ارے جب ہم جنازہ لے کر جا رہے تو فرشتے چل رہے تھے، فلم اکن لارکب وہم یمشون، میں کیسے سوار ہو سکتا تھا جبکہ وہ فرشتے چل رہے تھے، فلما ذهب ورکب، جب وہ فرشتے چلے گئے تو میں سوار ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نیک آدمی کے جنازے میں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو خاص کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ دوستو عزیزو، اور ایک حدیث جو بڑی اچھی پیاری جو ہمیں لگی، جس میں کہتے ہیں کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے آپ لوگ، نیکوکار لوگ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے وجود سے آباد کریں، تو صحیح ہے، عبادتوں سے، اپنی دولت سے، اپنے وقت سے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اور خیر خواہی میں دلچسپی لینے والے، نیک کاموں میں دلچسپی لیتے ہیں،
ان کے لیے رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو مسند احمد میں اس کو لایا گیا، اور حدیث صحیح ہے جس میں کہا ان للمساجد اوتاد، اللہ اکبر، توجہ دیجئے، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں بلند مرتبے والے لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ مسجدوں کو آتے ہیں اس میں بہت بڑے بزرگ لوگ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے، اب جب یہ لوگ مسجد میں آتے ہیں تو فرشتے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی وہ لوگ نظر نہ آئیں کسی بیماری کی وجہ سے، کسی ضرورت کی وجہ سے، تو کیا ہوتا ہے، فرشتے ان کی کمی محسوس کرتے ہیں، ارے وہ بندہ جو آتا تھا کدھر گیا؟ فرشتے ان کو ڈھونڈتے ہیں، فرشتے ان کو تلاشتے ہیں۔ کہا کہ اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کو جاتے ہیں، اور اگر وہ پریشان ہوں تو ان کی مدد کرتے ہیں۔ وَإِن مَرِضُوا عَادُوهُمْ وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ، لیکن کہا یہ لوگ وہ ہوں جو اچھے عقیدے والے ہوں۔ ابھی بہت سارے لوگ ملیں گے مسجدوں میں، بہت سارے لوگ ہیں جو مسجدوں ہی میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن کہا کہ مسجد میں بیٹھنا الگ ہے، عقیدہ اچھا ہونا الگ ہے۔ تو کہا کہ اگر آدمی کا عقیدہ اچھا ہے اور مسجدوں میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو رحمت کے فرشتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، تو کہا کہ اس سلسلے میں کہا ثلاثۃ لا تقربهم الملائکہ، تین چیزیں ایسے ہیں جس کے پاس فرشتے نہیں آتے، ان میں سے کہا جیفۃ الکافر، یعنی کافر کی لاش جس کے پاس فرشتے نہیں آتے ہیں، فرشتے حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح کہا، یہ تو پہلی جو باتیں تھیں رحمت کے فرشتوں کا نزول تھا، لیکن یہ جو باتیں ہیں جہاں رحمت کے فرشتے حاضر نہیں ہوتے، اسی طرح کہا گھنٹی، ساز، باجے، آلات، یعنی جو بھی میوزک کے آلات ہیں رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے ہیں۔ میں آپ تمام حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے اپنے موبائل فون ہیں یا دوسرے ہیں یا ایسی گھڑیاں ہیں جس میں الارم کی جگہ یہ گھنٹیاں بجتی ہیں، یا اپنے کمپیوٹر ہیں جہاں میوزک بجتا ہے جس سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، ہم کوشش کریں کہ ان کو جہاں تک ہو سکے کم سے کم کرنے کی ہم کوشش کریں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا جرس، فرشتے ایسے مسافروں قافلوں کے ساتھ نہیں جاتے جن کے ساتھ ساز والی گھنٹیاں ہوں۔ یعنی پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اونٹ کے گلے میں گھنٹی لگائی جاتی تھی، جیسے آج کے زمانے میں ہمارے موبائل فون میں میوزک بجتا ہے، کبھی آدمی خود سنتا ہے، کبھی فون کر کے اسے بھی سناتا ہے ٹیون کی شکل میں، یعنی میں بھی ڈوبا تم بھی ڈوبو۔ تو کہا کہ یہ چیزیں جہاں رحمت کے فرشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کہا نشہ کرنے والے شخص کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے، جیسے السکران کہا گیا، اور آدمی جنابت کی حالت میں ہوتا ہے تو تب بھی رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم از کم آدمی وضو کر کے سو جائے، نہانے کا موقع نہیں ہے تو اگر آدمی جنبی ہے تو کم از کم وضو کر کے سو جائے۔ تو اسی طرح کہا کہ جس گھر میں تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جیسے حدیث ہے لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں سورت تصویر ہو۔ تصویر بھلے فوٹو ہو بڑے سی، جیسے لوگ باپ دادا نانا کی فوٹو لگا لیتے ہیں، یا کبھی کوئی چیمپئن رہے ہیں، فٹ بال کیپٹن رہے ہیں تو وہ بھی اپنی تصویر لگا لیتے ہیں، یا کوئی اسٹیچو ہو، تو کہا کہ اس سے فرشتے نہیں آتے۔ اسی طرح کا آج کے لیٹسٹ زمانے میں جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کہا من عن الکلب، لمبی حدیث ہے، ہمارے پاس وقت تو ہو چکا ہے، تو یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔